بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حدیث کا ترجمہ: لا يؤمن لفظ ترجمہ دیکھیے ذرا. لا يؤمن مومن نہیں ہے. احدکم تم میں سے کوئی ایک. لا یؤمن مومن نہیں ہو سکتا. احدکم تم میں سے کوئی ایک. حتی یہاں تک. یکون کہ ہو جائے. ہواہ اس کے خواہشات. تبعاً تابع یا تابع کا معنی پابند. لما اس چیز کے جئت بھی جس کو میں لایا ہوں. پھر دیکھیے ذرا. لا یؤمن مومن نہیں ہو سکتا. احدکم تم میں سے کوئی ایک. حتی یہاں تک. یکون کہ ہو جائے. ہواہ اس کے خواہشات. تبعاً تابع یا پابند. لما اس چیز کے جئت بھی جس کو میں لایا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جس کو میں لایا ہوں. حدیث کا مفہوم عام مفہوم ہے. اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول کا حکم دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے خواہشات جتنے بھی اس کے خواہشات ہیں ہواہ خواہشات وہ خواہشات میرے لائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہ کرے گا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر مومن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. مومن تو ہے لیکن اگر وہ اپنے خواہشات میرے لائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہ کرے گا تو وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. مشکل الفاظ دیکھیے ذرا. لا یؤمن مومن نہیں ہو سکتا. احدکم تم میں سے کوئی ایک. ہواہ اس کی خواہشات یعنی دل کی خواہشات. اور تابعاً کا معنی تابع عام الفاظ میں جو ہم ترجمہ کا تابع اور اسی طرح پابند. تو حدیث کا عام مفہوم ہے جب تک انسان مومن اپنے خواہشات نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق نہیں کرے گا وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. تشریح کو دیکھیے ذرا. اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید کی گئی ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی سوچ اور اسی طرح اپنی تمام خواہشات قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنی چاہیے. کیونکہ جب تک مسلمان اپنی خواہشات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہ کرے گا وہ ایمان کی لذت سے محروم رہے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میری نبی کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی. تو یہ بھی عام حکم ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو نبی علیہ السلام کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت موجود ہے. اور یہ واضح بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت اس وجہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام جو بھی فرماتا ہے اپنی طرف سے نہیں فرماتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام جو کچھ بھی فرماتے ہیں اس کی طرف وحی کی جاتی ہے اور وحی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو جس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. خواہشات سنت نبوی کے مطابق. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات بالکل نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق کریں. دیکھیے ذرا. اگر مسلمان اپنی خواہشات قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع کر لیں اور اسلامی حدود سے تجاوز نہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن جاتا ہے اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دلی اطمینان نصیب فرماتا ہے. دلی اطمینان دلی سکون دلوں کا اطمینان دلوں کا سکون وہ کل بھی ہم نے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ وہ قرآن اور حدیث میں ہیں.
ہم دنیا میں پھرتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ سکون میڈیسن سے ملے، چاہے وہ سکون گیم سے ملے، چاہے وہ سکون دنیاوی کاموں سے، جن چیزوں سے بھی ملے، انسان سکون حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن دلوں کا سکون اور اطمینان اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکامات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں رکھا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق کریں۔ اسی طرح اب ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک کی روشنی میں اطاعت رسول، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا ہے، اسی طرح حدیث میں بھی۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیات میں یہ فرمایا ہے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ دوسری آیات میں البتہ تحقیق تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نمبر 3 آیات میں ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو، یعنی منہ نہ پھیرنا۔ اللہ کا حکم ہو، رسول کا حکم ہو، اس سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے۔ چوتھی آیات میں ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یہ بھی اہم قرآن پاک کی آیات میں اہم الفاظ ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم لوگوں کو چاہیے کہ میری اتباع کرو۔ نبی اسلام کیا فرماتے ہیں؟ میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ احادیث کی روشنی میں اطاعت رسول، دیکھیے ذرا، پہلی حدیث میں نبی اسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، یہ دونوں چیزیں اگر جب تک تم یہ دونوں چیزیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسری حدیث میں نبی اسلام فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے۔ اسی طرح تیسری حدیث میں ہے، جس شخص نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، جس وقت میری امت میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو رہا ہو، پس اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور آج کل یہی معمول چل رہا ہے، اور میں اکثر احادیث میں کلاس میں بھی یہ کہتا رہا، اور چند احادیث پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کے اعتبار سے اس حدیث کے مطابق 2 کام ہو، 3 کام ہو، 4 کام ہو، وہ ہم سنت سمجھ کر کریں کہ یار میں پانی پی رہا ہوں، یہ میں سنت طریقے سے پیوں، کھانا کھا رہا ہوں سنت طریقے سے کھاؤں، سوتا ہوں سنت طریقے سے سوؤں، معاشرے میں وقت گزارتا ہوں سنت طریقے سے وقت گزاروں۔ اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام ابھی اپنے اندر لائیں گے تو انشاءاللہ اگلی زندگی ہمارے لیے بہترین ہوگی اور ہمارے دلوں کو سکون و اطمینان نصیب ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی اسلام نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یہاں بھی بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اور وہی بات میں پھر دوبارہ کہہ دوں گا کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع یہ قرآن پاک ہے، اور وحی غیر مطلوع یہ احادیث مبارکہ ہے، اور یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے جس طرح ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں بالکل اسی طرح ہم سنت رسول کے مطابق بھی زندگی گزاریں۔ تو نبی اسلام کی اس حدیث کے مطابق بھی جس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا یہ اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم آتا ہے، وہ احکامات ہمیں بھیجے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابھی فرمائے ہیں
تو جس نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو نبی علیہ السلام کی باتوں سے منہ موڑنا، نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرنا، سنت طریقے کے مطابق زندگی نہ گزارنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی ہے، مراد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.